máquina que reforma.
صلوات على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum everyone. We'll be beginning very shortly. Just a short announcement. Whoever is already here or is on their way and they're listening on YouTube, please come and see me. My name is Nabil. So when you're here, let me know you're here, just so I can check you off the list, and inshallah we can begin. So Brother Usher will be reciting Quran for us, inshallah. Please, with the loud salawat, inshallah, we will begin. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم ليرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محرضون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صلوات محمد وآل محمد Hey, hey, Ali Akbar. Hey, hey, Ali Akbar. Hey, hey, Ali Akbar. कहती थी ये माहू भरी में याद से लिपट कर अली अकबर अली अकबर अरमान था पहनागी पोशाक शहानी अफसोस की रसाई न तुझको ये जवानी कैसा था मुक़द्दर अली अकबर अली अकबर 18 बरस पालक परवान चढ़ाया वो गेसुवारा है
ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، تم ہچ کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میں یاد لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، صلوات۔ کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے حلہ جا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، اے دیدہ تصور تجھ کو دکھائی دے گا، اے دیدہ تصور تجھ کو دکھائی دے گا، چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، عباس کے بریدہ ہاتھوں کی داستاں ہے، عباس کے بریدہ ہاتھوں کے داستاں ہے، بہتا ہے غم کا دریا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن، زینب زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن، موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں،
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Salawat. Arba'in is a sad day. People cried for those who died. People grieved as they received the head of my Mawla Hussein. We will follow the shadow and the arrow that would lead to Hussein. And if Hussein needs me to do it, I'll wield my courage. Labbaika ya Hussein. Salawat. Please recite another salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Thank you everyone who has recited so far. You have all done a really good job. We will now be having a speech by Maulana Asad Jafri. So with your salawat ala Muhammad wa ala Muhammad, we will begin inshallah. Salawat. Allahumma salli ala No, I need this higher, please. Thank you. That's good. Sorry, these things are really important to me. Hold on. I got it. Thanks. Before I begin, if I may ask all of you to please recite a Surah Fatiha for your marhumin and for mine and for the Shuhada. Can you please kindly include my marhum father, Sayyid Zahid Askar Jafri, ibn Sayyid Sibta Baqir Jafri, please Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Maliki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم صلوا على محمد وآل محمد. We are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for this tawfiq to gather like this on this night.
and to pay our respects to the Imam of our time and the mother of Imam Hussein, and to offer our respective individual condolences. It is a gathering, an event that we have almost every year for the past over 20 years now, where we ask the youth of our community, the youngsters, to come together and to present their grief and their gift and their love for the Ahlul Bayt. It's every year always nice to see these small kids clutching their Noha books, practicing and practicing over and over again to make sure the words are right, the tarz is right, all with the hopes that maybe Fatima Zahra might accept their portion. And the name of the event is Shab Bedari, and for those who, and I get a question every year, what does this word mean? Shab means night, Bedari means to stay awake. So literally, this is a night where we stay awake, and you will see now for the first time a lot of these youth, and we've already seen in the salams, these are 5-year-olds, 7-year-olds, 6-year-olds, who for the first time sit on that stage and recite a salam or a marsiya or a noha. I don't know how many of us as elders understand how difficult that is. To sit there and then you have these lights on top of that, it is a little bit daunting for a small 5, 6-year-old. But again, they do it for the love of Imam Hussein. And as the Holy Prophet says, sallallahu alayhi wa sallam, let's recite a nice loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad, please. Thank you. He says, teach your children the love of the Ahlul Bayt. With that love comes ata'at of the Ahlul Bayt. You follow those you love. You attempt to make happy the ones that you love. You avoid displeasing the ones that you love. So love, of course, is that initial seed. Whether that love is for you to cry for Imam Hussein, stand on that stage and present, walk to Karbala, whatever the case may be, that is your elixir of love, your expression of love. And the closer you get to, the more those moments increase, the more you want to make sure that you don't upset Imam Hussein. Now, given the fact that this event is called Shab Bedari, and it is a night where we are awake all night, I wanted to speak a little bit about the concept of Islamic awakening. I'll keep it brief. Usually these speeches are not very long at all, and Nabil has a long, mashallah, fairness of reciters, and I want to get to that. So we'll keep it within 25 minutes to half an hour tops, to give all of you a chance to make sure that the small kids don't fall asleep, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. To kind of set the tone for the topic, let me share with you one hadith by Imam Ali alayhi salatu wa salam. Allahumma salli ala. To point to the depth of Islam, he says that the body has 6 states and the soul has 6 states. The body is either asleep or it's awake. Either it's sick or it's healthy, either it's dead or alive. Right? These are the 6 states that we're in as a body. He says the soul has the exact same 6 states. The soul is either dead or alive, sick or healthy, awake or asleep. And with each of these, whether it be the soul that is dead or asleep or sick, those are the diseases of the soul that we talk about, be it shak or ghafla or whatever the case may be, kufr. And so naturally, the same way that we want to ensure the body now is on the right path in terms of its health, in terms of it being alive, we also want to make sure the soul also resembles that as well. In a very beautiful way, Imam Ali refers to certain people in this world who are walking corpses. Very much alive on the outside. Their body is alive, but their souls are completely dead. Then there are those people that Dua Ahad now describes, where we talk about that beautiful line in Dua Ahad, that dua that we recite, where once again we reestablish the bay'at
between ourselves and Imam al-Zamana, where we say, if death was to befall upon me before your arrival, فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي, take me out of my grave, such that my kafan is my labas. In one hand I have my sword, in one hand I have my shield, ready to serve you, Ya Imam. This is a person who we physically buried in the ground, in the grave. However, his spirit, his soul or her soul was never quite dead. So you see now the idea that the soul and the body now can resemble life and death. So what I want to speak about tonight is the idea of the soul being awake, a spiritual awakening, something called yaqظah inside of Islamic ethics. Now, to understand the beauty of being awake spiritually, we must also understand the power or the destructive nature of being asleep spiritually, which all of you have heard to be ghafla, or ghaflat as we say in Urdu and Farsi. Ghaflat is heedlessness. This idea where we are unmindful, we are deaf, we are blind. We're careless when it comes to the deen. We'll sit in a majlis, we'll be wowed by that majlis, maybe even, inspired by that majlis. We'll sit there and we'll make promises during that majlis. That from tomorrow I'll change, from tomorrow I'll do this, from tomorrow I'll do that. And I get to my car and I think about tomorrow's work day, I think about eggs and bread and milk on the way home, and I fall back asleep. And that's my ghaflat. This idea where we are negligent towards all the warnings and the warnings and the warnings time and time again. People who have been shooken at their core, but still there's no change inside of them. That's someone who's ghafil. And the Quran actually says that these are people who are lower than animals. لهم قلوبا لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. They have hearts, the hearts are sealed. They have eyes, they don't see nothing. They have ears, they don't listen to anything. أولئك كالأنعام. They're like cattle, like cows. بل هم أضل. They're worse than those animals. أولئك هم الغافلون. They're heedless. Warning after warning after warning. Miracle after miracle after miracle. They would approach the Holy Prophet and say, look, if you claim to be the Prophet of Allah, there's a tree there. Make that tree uproot itself, walk towards you, claim you are the Prophet of Allah, walk back and replant itself in the ground. He says, look, if I do this, you still won't accept my, he goes, do it. So he did it, and it did. The tree uprooted, walked towards him. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, walks back, replants itself. They then go one step further, make half the tree come to you and do that. Half the tree came. Instead of now submitting to the Prophet of Allah, they called him a sahir, a magician. Stay clear from him. He'll play tricks with your mind. A lot of us have been given ample amount of warnings, especially us Shias, I tell you. Ayatollah Bahtar Rahmatullah Ali has a very beautiful statement. He says that when we act on what we know, Allah gives us new knowledge. It's a beautiful statement. When we act on what we've already known, Allah then gives us new knowledge to act on. How many thousands of hours of majalis have we heard from different ulama of all sorts of afkar and ideologies and thoughts? How many programs that we have? The Shia Nation, 200 plus programs in one Islamic calendar. In each of those programs, a nikah, be it as simple as an ameen, or be it even as simple as a circumcision or a majlis, or whatever the case may be, there's a small little reminder from the Ahlul Bayt, one hadith, an entire lecture, something. And God forbid that we continue over and over again to be warned and warned and warned, and we are fast asleep. Right? To understand yaqظah, we must understand ghafla. To understand what it means to be awake in the soul, we must understand what it means to be asleep at the soul. Now, what is it that sparks this awakening? What is it that sparks this spiritual aha moment? When the tube light actually goes on after flickering and flickering and flickering our whole life, then you have that one moment. And believe me, the ulama say yaqظah happens literally by a moment.
And that moment can be triggered by anything, by tragedy, by a ziyarah, by hajj, by marriage. And sometimes it just requires the smallest little bit of moment. I'll give you a couple examples. Before that, one loud salawat. Ala Muhammad wa ala Muhammad, please. Examples that all of you know. The example of Hur is in front of you. To remind all of you, Umar bin Sa'ad was invited by Imam Hussein the day before Ashura. It's a very, very delicate point in the history of Karbala and speaks volumes of the insan. And who takes what from what message. It's incredible. These small little waqia events inside the grand scheme of Karbala are life-changing for us. This is a man who was approached by Imam Hussein, says, you come to my tent, I won't bring Abbas, I won't bring Ali Akbar, you don't bring Hur, or you don't bring Hurmala or Shimr. Me and you, we talk in a tent. Nobody else. They know each other from Medina and Mecca. On the night before Ashura, he says to Umar bin Sa'ad, if you plan to do what you plan to do to me tomorrow, there are major consequences. Understand those consequences, know what you're doing. I don't want you tomorrow to say, I didn't know, no one told me. The audacity to do what I'm about to do to the grandson of the Holy Prophet. And whatever Imam Hussein said to him, it must have an impact. It must have had an impact. When a ma'soom talks to you, those words echo in your mind. All nights, the entire night of Shab Ashur, Umar bin Sa'ad slept. He thought about what Imam Hussein said. Those words echoed inside of his mind. When he woke up on the morning of Ashura, and Hur asked him, what will you do? I have to kill Hussein. I have to. That's when Hur was shocked. I've said this before, I've said it again, history does not report the fact that Hur always believed that there would be a battle on the day of Ashura. He believed that eventually there'd be some sort of agreement. But to behead the son of Fatima was not an issue, was not something on the table for Hur. And then when he realized that that's what's going to happen, that moment that Umar bin Sa'ad didn't have, he had. Without a meeting with Imam Hussein. And that one split second changed his destiny. Zuhair ibn Qayn had no business being beside Imam Hussein on the day of Ashura. Was indifferent towards Imam Hussein, would avoid Imam Hussein until he found himself camping with his companions and his people beside the camp of Imam Hussein. Imam Hussein saw him there and summoned him towards his tent. Come and let me talk to you. Let's meet. He was hesitant. It was the wife of Zuhair ibn Qayn that said, you should go. Your mullah's calling you. He walked in that tent with Imam Hussein, staunch against the fact that I'm not going to join Hussein. I just got married. I don't want any part of this battle. He came out of that tent, divorcing his wife, saying, I'm going to Karbala. It takes an instant. An awakening takes an instant. Fudail ibn Ayan, a very important figure inside the life of Imam Sadiq, alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala. He was a grand thief, Fudail was. If you wanted anything stolen from anybody, you asked Fudail. He offered services. He was a master thief. Did it for a living. He would steal the goods and sell them. And the way he would steal is he would enter through the roof of the house. Wait until everyone's asleep, go in, steal the stuff, go back out the roof. They say that one day he was sitting on the roof about to enter the home. The man in the house was still there, so he waited, Fudail did. And this man was reading the Quran out loud. A lot of ulama say if you're going to read the Quran, and many of you have a beautiful habit of reading a few verses a day inside your home, make sure it's out loud. Let the corners of your house hear you recite the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. There's many benefits. One is that your own soul hears your own tongue confess Allah's words. That itself has impact. Secondly, it wards off shaitan, shayateen. It welcomes the angels. You never know what effect will happen. Here is Fudail ibn Ayan,
who would make a living out of robbing people. Sitting there now, and this man begins the 16th verse of Surah Hadid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazla min al-haqq. When will it be that time? When the people of Iman have khushu in their heart for Allah subhanahu wa ta'ala. When will that time come? Will they awaken from their slumber? When will that khushu, that remembrance, that presence of Allah in their heart happen? Who's sitting on that roof? Fudail. He hears this half of a verse, just one half, climbs down and goes to the door of our sixth Imam, begging for forgiveness. I want to end this life of mine in terms of what I'm doing. How do I fix this? How do I make this right? The sixth Imam took him under his wing, made him give back all the things that he stole, made him go through the proper process of tawbah, and then he became one of the most important students of Imam Sadiq. In the history of the Urafa, the mystics, Fudail's name is on that fetish and on that list. Where did he come from? Where is he now? I had a whole course on the Irfan inside the Hawza. We read on Tarikh-e-Urafa. It's a whole book now. And the way he is described by the historians, this was a grand, heavyweight Sahabi of Imam Sadiq. Look where he started. Nowhere did the Imam say, you're going to come to me, waste my time? You want me? You want to become my shagird, my student? You're a thief. You're a waste of my time. Same thing happened with Mus'ab ibn Amir of the Holy Prophet. Mus'ab was an 18-year-old kid who was a spoiled brat. Only child to very rich parents who wanted food from Rome and Iran that took days and days to get. But because Mus'ab wanted, Mus'ab got what he wanted. And Mus'ab eventually, after going to the Holy Prophet, was that young man who gave the Holy Prophet the green light to make that hijrat from Mecca to Medina. Our Islamic calendar begins the year that the Prophet made that hijrat, right? That migration was only made when the Prophet said, if Mus'ab says I should do it, I'll do it. And Mus'ab went to Yathrib and said, Ya Rasulullah, these two tribes are ready for you. Okay. So he did. And they welcomed him. The government was set up, the wars were fought, everything. Mus'ab was 18, 19 years old. A moment of yaqza, a moment of spiritual awakening. So these are not long, drawn-out moments. The kamal is to capture the moments. Because moments now begin to run out after a while. And the first thing they say about a spiritual awakening is, it's uncomfortable, first of all. A lot of my young guys, I could tell you guys fight your desires inside. You're trying to balance it out where I am relevant, I'm online, I have a circle of friends, but I haven't left God yet. It's getting tougher and tougher and tougher to do that. I mentioned this several times. There used to come a time where I would sit there with my family, in the same room, my father, my mother, my siblings, watching a sitcom, a family comedy when we were younger. A half-an-hour comedy. Clean comedy. My dad would laugh, I would laugh, my mom would laugh. And that's it. Now I can't watch a commercial with my children. If I'm watching a sports game with my son, I have to turn off the TV when it comes to some commercials. Otherwise, there's a lot of questions that I don't have the answer for a 6-year-old. I don't, not yet. So that zamana, that era where we can kind of maybe balance out a little bit of this society and the deen, that window is slowly closing, which means eventually a choice has to be made. An identity has to be formed. And if we want that spiritual awakening, that yaqza, if we want to move away from being ghafil, there has to be a moment where we have to be uncomfortable. And that's why when you look at the khutbah of Hammam, a beautiful khutbah in Nahj al-Balagha, which is known as khutbah al-Muttaqeen,
193, I believe, of Amir al-Mu'mineen, Hammam was a companion of Imam Ali. Mawla, give me the breakdown of who a pious one is. We keep hearing taqwa, taqwa, muttaqi, muttaqi, up and down the Quran. Who are these muttaqi after all? Imam Ali, classic to the form of the Imams, gave him a very simple, generic answer to see, is he okay with that? Does he want more? He says, no, Mawla, I want more. Don't tell me, fear Allah, do good, you'll be, no, there's depth I know that I want to know. So then he begins, Imam Ali. 2 and 3 pages of this khutbah. And the first thing he says is that in the people who are the muttaqeen, al-muttaquna fihi hum ahlul fadail. Inside the pious ones, you will find the people of distinction. The first thing I tell my young guys who try to make sure that I am awake spiritually, I want to be awake. I don't want to sleep. I don't want to sleep. I want to be awake. I want to be awake is that be ready to be a little bit lonely, a little bit distinct. You have to be okay with the idea, and this is the example I give everywhere I go. If you walk into a room, everyone's wearing a white, bright t-shirt. A white, bright t-shirt. 150 people in the room you're about to walk in, every single person is wearing a white, bright t-shirt. You have to be okay with walking in that room with a hot pink t-shirt. Or a fluorescent t-shirt. Or tie-dye. A loud tone that's not white. Knowing full well you're going to walk to the front and every single pair of eyes is going to be on you. Or you can choose to wear the white t-shirt, sit in the back corner, and leave in the back corner. Nobody knows you exist. Nobody knows you're there. If you want to be spiritually awake in this era now, in this era, morally bankrupt era, you have to put on the hot pink t-shirt and be distinct. Where they're going towards one norm and you are now going against that norm. You know, we have our hadith when it comes to the arrival of our Imam Mahdi, Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif. It's a very dangerous, a very scary one. He will arrive in Mecca, announce his arrival. He'll then go to Jerusalem. Nabi Isa will meet him in Jerusalem. He'll assign Nabi Isa to the Christians. And then he'll go towards Kufa. Kufa will be his capital, just like his Jad Imam Ali. Kufa will be his capital. He'll walk into Kufa. Imam Zaman will walk into Kufa. And you and I would expect Kufa is a strong Shia hold right now. And no reason why we don't believe it won't be back, won't be then also. But there won't be a red carpet waiting for Imam Zaman. There'll be people that will sit there and the hadith says, place their hand on his chest, saying, whoa, what can we do for you? We don't want your teachings here. Take your teachings and go back to Mecca. We're okay where we are. We don't need the Ahlul Bayt here. And that's why many times ulama say the first battle, not a physical war, but a battle of the Iman, a battle of the Aql will be within his own circles. What is it that there's a problem with? The problem is that he will come and attempt now to remove social norms. If you do a khulasa, a summary of all the Imams and all the Prophets, and specifically that of the Prophet of Allah, you will know that if it's one thing the Prophet Allah tried to do was remove the social norms that were destroying mankind. Burying daughters alive was not done by everybody. Not every tribe did it. Only a few tribes did it. But everybody else was silent. That's the problem. They were doing it, everyone knew it was wrong, everybody was silent. After a while, when it's being done and you're silent, it becomes a social norm. And the Prophet came to destroy that. You often wonder, how can it be? The Imams are so ma'soom. The Imams are so kind and compassionate. Imam Ali would not take one seed of risk out of the mouth of an ant, we've heard so many times. He's leaving on the 19th of Ramadan towards his shahadat, and there's small animals tugging on his abaya. Mawla, where are you going? He would tell his sons, make sure you look after my small animals here, feed them, have love for them. This was Imam Ali. How can someone like that now be killed the way he was killed? How can Imam Qadir spend 14 years in imprisonment, poisoned?
How can Imam Hussein be denied water? You wonder how these were the best of the best. The reason was because they came in looking to destroy destructive social norms that the tyrants and the oppressors fed off of. The exact same thing will happen when the Imam will come. Social norms in this society will be developed such that they are destructive towards us. And you can see them literally today. There are things that are normal every day. Asabah, you live in a bubble. Yes, I live in a bubble. You're right. You don't know what the reality is online and on Instagram. It's easy now. It's not a big deal to watch a hijabi dance on Instagram. What's the big deal, Asabah? And the social norms now become just that. They become norm. And you who want to be awoke have to understand this is not normal. Even if that means that you might be outcasted. Or if the word we can use for Imam Ali is, you are distinct. You have fadilats. You wear that hot pink shirt. Which comes with a lot of loneliness. Comes with a lot of sacrifice. You may not be popular, may not have the followers, you may not be invited to certain gatherings, but at least you're spiritually awake. So yaqza is a lonely condition. But you have to embrace sometimes that loneliness. Our seventh Imam is entering solitary confinement and thanking Allah. Allah, I begged you, find me a corner of this world. I can sit there and I can worship you without any distraction, and you found this jail for me. He praises Allah. Have you seen these jails online? They still have the prison and the zindan of Imam Qadim. It's not high enough for him to stand. It's not long enough for him to have his feet out. Imagine the state of our Imam for 14 years. And here's a man who walks in to solitary confinement, thanking Allah for giving him that moment to worship God. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So if you want to now practice yaqza or tread the path of being spiritually awake, then you have to be able to accept the fact that you are going to be a little bit distinct. Number two is you have to examine your relationships. Last point, then Masayib. Examine your relationships. Surround yourself with the right people. Marry the right person, my young guys, that will now help you in this awakening. Don't surround yourself with people that will just put you back to sleep. Any attempt for you to become better now, those people will squash it. Imam Baqir alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala. He says that one of the first things that we should never befriend or have within our circle of trust, and I have talked about this for many, many years. I wish when I was this age, 14, 15, 18, 21, someone told me how important it is of my circle of trust and circle of influence. I wish I jumped from circle to circle to circle to circle, God knows. In every circle I thought, oh, ride together, die together. These guys are my boys, they're my family. After all, you think, maybe not. So I had no filter. So I put my validation, my iman, my faith, my God in their hands. And so you would end up taking me to places that I know in the heart of my heart is not good news for me. I'd end up becoming somebody that I could tell is not good for me. But I didn't have the strength. I didn't have the ability to say, you know what, you guys go ahead. I'm okay with being a little bit, distinct here. Not in an egotistical way. I have different plans, you have different plans. The fifth Imam says the first thing to check is the person doing two things to you? It's a beautiful hadith, I tell you. The amount of scriptures and traditions on circle of trust is incredible inside of Islam. He says, does this person make those things that are near for you far and far for you near? Subhanallah. That's an incredible statement. What does that mean? There are people that we have in our circle of trust, or maybe we did before, that it seems like that act could be very far away from me. I could never do that. Good or bad? I can't imagine myself, for example, going for Hajj.
I can't imagine myself now walking to Karbala, mashallah. I couldn't imagine myself now doing this or doing that. I couldn't imagine myself in the Hawza in Qum. But the person beside me, the people beside me now made that very far, far goal near to me. Or, God forbid, the other way around. I never thought I would do that sin or break one of those laws or end up being that person. And the circle I have around me has made that far, far reality close to me. Or the other one, which is near to me, far from me. So many times I've seen youth that are regulars in our centers. Don't miss one Shab Jummah, one Thursday. If no one is there, they're there front and center. And a little bit of a change in their circle of friends, circle of trust, they befriend the wrong people, and that's it. All of a sudden now, I said, "Bhai, Thursday nights are tough for me." And something that was very near and dear to you became very far from you. To the point where, and I'll move towards Masa'ib by this, to the point now where the Quran says those people who are about to enter the hellfire, they'll be asked, what made you arrive at this spot in the Akhirat? And if you ask me that question, and they will, I have 1,000 excuses. I can say, oh, I was born and raised in the West, un-Islamic. When I was growing up, they never had English speakers. Didn't have the proper Islamic knowledge. I relied on an hour on Sunday or 2 hours on Sundays at David and Mary Thompson. That was my hope. But the response the Quran says is forget all that. Forget where you're from, or forget your tarbiyat, or maybe your parents were kuffar, or maybe this or that. You had horrible friends. I was the only Muslim inside of a school. I was raised in some hick town, let's say, for example, far away from the deen. The only center was 1,000 miles away. The only thing that person will say was, Lam attakhiz fulanan khalila. If only I never took so-and-so as my friend. If I didn't do that, I wouldn't be here. Yeah, maybe it's a cop-out. But the Quran is saying the effect of surrounding yourself with the right people. Spiritual awakening happens when you start to examine your relationships. You start to see, is this guy good news for me? Is this girl someone pulling me towards the deen? That's why two things are very important, and then Masa'ib. Number one, have proper friends. My young guys in the audience, please, you're all here. Surround yourself with the right people. Your parents are working too hard to raise you to be pious individuals. Don't throw it all away for a couple of guys who won't have your back next week. Number two, if you're at that age in your life, choose your spouse properly. Stop and ask yourself, can this person now take me to that level of yaqva, spiritual awakening, where I am awake, but my soul is awake and my body is awake as well. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Essentially now the ummah had fallen asleep. There were two very important groups that Imam Hussein wanted to address in his sacrifice. The people of Mecca and Medina, the people of Sham. If one group lacked awakening, the other group lacked awareness. If one group needed Bedari, the other one needed Agahi. The people of Mecca and Medina knew who Imam Hussein was. There was no doubt about the love that the Prophet had for Imam Hussein. They would avoid him before his move towards Kufa, just in case he might ask me, and I have to say, no, I can't join you. So some would say, Mola, I can't go, I have debts, I have a family, I don't know how to use a sword, I'm not a good fighter, I'll be useless to you, but you can have my horses. You can have my swords. You can have all, it's all yours. It's like, I don't want your horses, I don't want your swords. I'm giving you a chance to be that person in this group where every Thursday night now, there is salam sent to you. There are even some who actually accompanied Imam Hussein to Karbala with conditions. Ibn al-Dahaq is one of them. Interesting story, I tell you.
He says to Imam Hussein, fine, I'll come with you. I will accompany you. But the moment that I feel like my life is in danger, I want an out. No problem. No problem. So he comes. Imagine now traveling from Atais Rajab to the 2nd of Muharram with the Ma'soom, with the son of Imam Ali, with Imam Hussein himself. Watching his every little move. Can you imagine now being on that journey? A lot of you just came back from your travels, from ziyarah, from hajj. You get to know somebody a lot when you travel with them. Imagine being there day in and day out, absorbing the light, the nur, the ilm of the Ma'soom. That's life-changing. Arise, 2nd of Muharram, he's still with Imam Hussein. 3rd Muharram, 4th Muharram, 7th, 8th of Muharram, now he sees thousands coming from Kufa. Thousands coming from Kufa. Every so often now another army dispatched by Ibn Ziyad. Every so often another army from Kufa. They arrive now with their flags and takbir and blah, blah, blah. Everything is there. He's looking at Imam Hussein's side, not much happening. Maybe Habib, that's about it. 8th of Muharram, he approaches Imam Hussein. Says, Mawla, we had a deal. Do you remember? He says, yeah, we had a deal. It's like, yeah, I'm going to cash in on my deal now. The odds are not on your favor. There's thousands here. There's maybe 100 plus on your side. I'm going to go back to Medina. Imam Hussein says, no problem. You can go. I don't have a horse for you. He goes, no problem. I did my own intizam. I stashed a horse down the road just in case. And he left. 2 days away from being considered to be the ashab of the day of Ashura. And he left. He got on his horse, went back to Medina. Those people who had to be awoken up, and Imam Hussein knew that by me shedding my blood, I would awaken them. But what about the Shamis who needed some awareness? And that's when Zainab takes the mission to Sham, unveils the reality of Yazid, conquers Sham, flips Sham on its head, arrives back to Karbala during Arba'in. For 3 days, they stayed in Arba'in. The Bani Asad tribe now accompanied them. For 3 days, they had the majlis of Abu Abdullah al-Husayn. Zainab cried for Hussein. Zainab cried for Awla Muhammad. Rabab cried for her Ali Asghar. And then they made their way back towards Medina. And as they were approaching Medina, Imam Sajjad says to Bashir, Bashir, go to Medina, announce our arrival. Bashir enters Medina, gets to the mosque of Rasulullah and says, Ya ayyuhal Yathrib, O the people of Medina, the city now can no longer be lived in anymore. Hussein has been killed. Hussein is no longer here. And they all come running out of their homes. What are you saying, Bashir? What is the news? Where is everybody else? What about this? They're asking. And all Bashir says is that Imam Sajjad is in the outskirts of Medina. They could not stand anymore. They were running towards where Imam Sajjad is. At that moment now, there's a rush towards where the women and Imam Sajjad are there. And now they all sit and they all wait. And Imam Sajjad now, his khayma opens. And very slowly, our fourth Imam comes outside. Imagine that moment now where he's addressing his own city, his own people now for the first time after the waqiyah of Ashura. He's telling the story. People are asking him questions. He's mentioning about the fact that they killed my father thirsty. They killed my father hungry. They trampled his body. They beheaded his body. They took his finger. Everything one by one, until a woman now comes to the front now. She's sitting there and she's watching Imam Sajjad. She's watching Bibi Zainab, hearing every detail about what happened to Qasim, what happened to Awla Muhammad, what happened to Imam Hussein, how many wounds were up and down the body of Imam Hussein. And she's listening. And when everyone is done, this woman comes forward and says, Mawla, I can ask you one question. In her mind now she's asking. At that moment, Imam Sajjad says, Ummul Baneen, what is it that you want to ask? You talk about the death of Hussein. You talk about
about your father being trampled. You talk about your father being thirsty. You talk about your father being beheaded. I sent my Abbas with 4 of my sons. My question to you is very simple. When your father was being trampled, when your father was being beheaded, where was my Abbas at that moment? It's at that moment that Imam Sajjad broke down in tears. Mu'min, you should know that your Abbas was very loyal. Your Abbas felt every ounce of him. It wasn't until the mushk of Sakina emptied out that Abul Fazl Abbas went back towards the enemy. My salams to the loyalty of Abul Fazl Abbas. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم يا حسين يا حسين يا حسين. If I can ask my elders to please come a little bit forward and support these young kids, please, with Jawab, inshallah, and give them a little bit of husla of Zay, inshallah. Maatim ya Hussein. جب ردا سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ردا سے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چائے مشکی چاہ دے دے یہ مگر ہوگا سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ پیتوں سے نہ لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دوپے میں تو تھا تجر تجھ سے آباد تھے تگر ہے برے نام میرا سر وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دارستی بدی تو نہ آیا غازی. جب ردا سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آگے سامنے علم لوٹتے ہیں رحرم چلتی ہوئی اور بڑا ٹھنڈا علم کرنے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا
ردا سے تھی میں صدا دیتی رہی تو آیا غازی یا بشمن یا حسین یا حسین. ہائے حسین پیاسے حسین جان پیمبر دل بھر زہرا اپنا بھرا گھر تو نے لٹایا ابن علی احسان ہے تیرا تو ہے محافظ کعبہ حق کا سجدے میں سر تیرا کٹا ڈھونڈ رہے حیرن میں سرور بے چینی سے لاش اکبر کھاتے ہیں ہر گام پر ٹھوکر کون سہارا دے گا بڑھ کر عالم غربت دشت بلا زینب کی آنکھوں کے اجالے اون محمد رن کو سدھارے جنگ ہوئی اور خون میں نہائے مقتل سے جب آئے لاشیں کرتی ہے زینب شکر خدا بیاہ ہوئے کچھ دیر نہ گزری رن کو چلی قاسم کی سواری کبرا بیٹھی سوچ رہی تھی اب جڑے گی مانگ ہماری آ گئے دولہا کا لاشا تھام کمری کہتے تھے سرور دشت بلا میں شان کٹا کر قتل ہوئے عباس دلاور دے پرسا مجھ کو میری خواہر ہو گئے زینب میں تنہا بین یہی کرتی تھی سکینہ چھوڑ گئے کیوں مجھ کو تنہا بڑھتا ہے جنگل کا اندھیرا آ جاؤ بابا دیتی ہوں کب سے تم کو صدا سوتی تھی سینے پر تمہارے تم نے میرے ناز اٹھائے سمرن مارے مجھ کو تماچے خون ٹپکتا ہے کانوں سے نیند نہیں آتی بابا کیسی گھڑی ہے آل نبی پر غش میں پڑے ہے عابد مزتر کہہ دے کوئی عباس جا کر چھین رہا ہے شمر ستمگر بنت علی کے سر سردا
زینب کے بازو میں رسن ہے اور لبوں پر بس یہ سخن ہے لاش تیری بے گور و کفن ہے آج بہت مجبور بہن ہے سر پر نہیں چادر بھیا گیج رشید سے غم کی حفاظت اشک عزا ہے قلب کی قوت کرتے رہے ہر دم یہ عبادت ماتم ہے شبیر کی نصرت گونج فضا میں بس یہ صدا ہائے حسین پیاسے حسین کس کو بیدینوں نے مارا اے زمین کربلا کس کو بیدینوں نے مارا اے زمین کربلا ہے پیمبر کا ترہارا اے زمین کربلا کس کو بیدینوں نے مارا اے زمین کربلا ہے پانی پانی جاب کے ہو جا گی تم پانی پانی جب کے ہو جائے گی تمام ختم ہوگی کن ارائے زمین کربلا کس کو بیدینوں نے مارا اے زمین کربلا کس کو بیدینوں نے مارا اے زمین کربلا کس طرح کھوتی لہت کیا گزر دل پر شاہ کے کس طرح کھوتی لہت کیا گزر دل پر شاہ کے جب کہ اصغر کو اتارا اے زمین کربلا کس کو بیدینوں نے مارا اے زمین کربلا لا رہے ہیں شاہ والا اصغر اے بشیر کو لا رہے ہیں شاہ والا اصغر بشیر کو یا کوئی قرآن کا پڑھا اے زمین کربلا کس کو بیدینوں نے مارا اے زمین کربلا لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی ربا لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی ربا مجھ کو اصغر نے پکارا اے زمین کربلا کس کو بیدینوں نے مارا اے
یہ بتا دے یہ بتا دے کس طرح میعاد پہ پہنچے تھے حسین. یہ بتا دے کس طرح میت پہ پہنچے تھے حسین. جب اکبر نے پکارا اے زمین کربلا. اس کو بے دینوں نے پیغمبر کا بلایا. ہے پیغمبر کا دلارا اے زمین کربلا. میرا نانا نبی، میری ماں سیدہ، میرا بابا علی، میرا بھائی حسن، ہمی ہے پنجتن، ہمی ہے پنجتن. میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے. وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے. کیا میں اس گھر میں اکیلا نہیں ہوں، گھر میں اکیلا نہیں ہوں، کیا میں اس گھر میں اکیلا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. چکیا پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا. چکیا پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا. اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. کملے والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا. کملی والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا. کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں، کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں، کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں، کیا نبی کا
پانی کبھی مانگتا تھا کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا میں جو پانی کبھی مانگتا تھا کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا پاس کر کے جاتا نہیں ہوں پاس کر کے جاتا نہیں ہوں پاس کر کے جاتا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں میں جو چاہوں برس جائے بادل ہوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل میں جو چاہوں برس جائے بادل ہوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی کہتیا مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی اولاد علی شبیر کی اولاد علی سینے پہ وہ شاخ پلی سینے پہ وہ شاخ پلی سکیاں ماں بن میں چلی سکیاں ماں بن میں چلی منہ کے تکا مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین 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 یا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل بے گناہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا میں گناہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا پر حسین بن علی کا میں عزادار ہوں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام ذکر تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا چکے گا ذکر تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا جھکے گا ہے تیرے در کی کتھا کر سب عزادار ہوں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام
اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام تیرا دم پڑھتے رہیں گے 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 سانس باقی ہے یہ جب تک ہم آزادار ہو مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا لٹا ہوا کاروان زہرا نبی کے روزے پہ آ رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنو یہ آ کے ہر کوئی پوچھتا ہے یہ بی بیا کون ہے بتا دے یہ آ کے ہر کوئی پوچھتا ہے یہ بی بیا کون ہے بتا دے کھڑی ہے سر کو جھکائے زینب بشیر نوحہ سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے حسین پردشت کربلا میں حسین پردشت کربلا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا حسین پردشت کربلا میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا سنا کے روداد کربلا کی بشیر سب کو رلا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے رسول کی یہ نواسیاں ہے رسول کی یہ نواسیاں ہے جناب زہرا کی بیٹیاں ہے رسول کی یہ نواسیاں ہے جناب زہرا کی بیٹیاں ہیں یہ وہ مصیبت زدہ ہے جن پر فلک بھی آنسو بہا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے نہ سات عباس ہے نہ اکبر نہ سات عباس ہے نہ سات قاسم ہے اور نہ اصغر نہ سات عباس ہے نہ سات قاسم ہے اور نہ ستم رسیدہ یہ بی بیا ہے وہ ایک بیمار آ رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے یہ سن کے ام البنین آئے جناب صغرا کو ساتھ لائی یہ سن کے ام البنین آئی جناب صغرا کو ساتھ لائی حرم میں برپا ہے شور محشر ہر ایک آنسو بہا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے وہ خوبرا بھائی کا لبادہ جو ساتھ
زہرا جو برا بھائی کا نوازا جو ساتھ لائی ہے بنت زہرا لہو میں ڈوبا ہوا وہ کرتا بشیر سب کو دکھا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے یا حسین جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ یا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ یا غازی آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا یہ بہن قید دل ہوئی تو نہ یا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ یا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کتے شاہ مشکی زاچے دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مستحتش نالبی تو نہ یا غازی ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ یا غازی دھوپ میں تھوتا قدر چت سے آبا سے تغر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے رو خبر اے علمدار اے وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے دارس بری تو نہ یا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ یا ہے سجاد 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 عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا دروں گایا جاتا ایک پھول ہے جس کو کانٹوں پر ایک پھول ہے جس کو کانٹوں پر دن رات چلایا جاتا ہے عابد کو جو خوش آتا دروں سے جگایا جاتا عابد کو جہاں خوش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا آباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے کیا 4 برس کی بہنا کو 4 برس کی بہنا زندان میں سلایا جاتا ہے عابد جہاں
دروں سے جگایا جاتا عابد کو جہاں غش آتا دروں سے جگا سادات کے خیمے جلتے ہیں شعلوں میں گری ہے آل نبی سادات کے خیمے جلتے ہیں شعلوں میں گری ہے آل نبی پھر آج نبی کی بیٹی پر آج کی بیٹی دروازہ گرایا جاتا ہے بد کو جہاں وشات دروں سے جگا لاتا عابد کو جہاں خوش آتا ہے دروں سے جگا جاتا رہ رہ کے شہیدین دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب رہ رہ کے شہیدین دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب لگتا ہے کہ پوچھتے ناکا سے لگتا ہے کہ پوچھتے بچی کو گرایا جاتا ہے اب کو جہاں ہے دروں سے آیا جاتا عابد کو آتا دروں سے بی بی کو قریب لاش جڑی دروں کی اذیت دیتے ہیں بی بی کو قریب لاش جڑی دروں کی اذیت دیتے ہیں عباس کو تڑپانے کے لیے عباس زینب کو ستایا جاتا ہے عابد جہاں غشاتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غشاتا دروں سے غیرت کے سبب جس بی بی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ غیرت کے سبب جس بی بی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ وہ پردوں سے لانے کے لیے پردوں سے لانے دربار سجایا جاتا ہے اب وہ جہاں خشیا ہے دروں سے جگا باوفا یا باس باوفا یا باس باوفا یا باس باوفا غازی میرے باوفا غازی میرے سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے جگہ جگہ ہے علم گواہ ہے دلوں کو تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہ ہے دلوں کو تیری ہے بادشاہی لبوں کو تیرا ہی نام غازی وفا کا تو ہے نام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے نام غازی تیرا علم کا ہے ہم پہ سایہ ہے علم پہ سایہ ہے پنجتن کا تیرا علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجتن کا بلند پہ تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی علم کا جب سے ہوا ہے سایہ زمین کربو پہ مولا تیرا ہے چلتا نظام غازی وفا کا تو ہے نام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بھی عشر کا تو اسرا ہے تو با وفا ہے تو
راہ جہان میں چرچا ہے عام غازی نفاقت تو ہے امام غازی سلام غازی غلام غازی امام غازی حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جاں نظر کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جاں نظر کرنا یہی ہے تیرا پیام غازی وفا کا دو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جو تیرا بازو قلم نہ ہوتا اسیر اہلی حرم نہ ہوتا نہ جاتی زینب یا شام غازی وفا کا تو ہے غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی غلام شرمندہ ہے یہ مولا نالاش خون میں لے کے جانا طلب پہ تیرا کلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے غازی جواد سرور جبائے سرور برید بازو تا ابن حیدر تو کیسا کرتا سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی یا حسین یا حسین جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نا یا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نا یا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نا یا جب ردا سر سے چھنی دیتی رہی تو نا یا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا کچھ پہ ہے تشنا لبی تو نا آیا دیتی رہی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نا یا جب ردا سر سے چھنی میں صدا لیتی رہی یا غازی کتنی بے بس تھی بہن شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نا آیا جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نا آیا قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی
اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نا یا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نا یا غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوفش شاہ کا سر آئے خیموں میں شقی تو نا یا غازی جبردہ سر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خونباری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک افسوس کہ راسا ہی نہ تجھ کوئی جوانی کیسا تھا مقدر ہائے 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 علی اکبر ہائے تھی ماں خونباری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا دوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا دوں بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں بے چین تھی خواہر ہائے ہائے علی ہائے ہائے علی اکبر تھی ماں خونباری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پالک کے پروان چڑھایا 18 برس پالک کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا قربان ہو مادر ہائے 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 علی اکبر کہتی تھی ماں خونباری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خونباری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر تم ہچکیاں لے لے
توڑ رہے ہو تم جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بھر ساقیے تشنہ لباں اے علمدار حرام حیدری شیر جواں اے علمدار حرام ساقیے تشنہ لباں اے علمدار حرام حیدری شیر جواں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام ساقیے تشنہ لباں اے علمدار حرام حیدری شیر جواں اے علمدار حرام اے شان شیخ وفسانی حیدر مولا اے سکینہ کے چاچا فاطمہ زہرا کی دعا فوج شبیر کی سالار علمدار وفا بنی ہاشم کی کمر نازش کربلا مولا قربان دل و جان اے علمدار حرام ساقیے تشنہ لباں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام ساقیے تشنہ لباں اے علمدار حرام حیدری شیر جواں اے علمدار حرام ہائے وہ شام کے غریباں وہ قیامت کا سما ہائے سادات کے جلتے ہوئے خیموں کا دعا بیویاں کرتی تھی رو رو کے یہی آہ فغاں آؤ عباس رضاؤں کے محافظ ہو کہاں شیر جواں اے علمدار حرام ساقیے تشنہ لباں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام حیدری شیر جواں اے علمدار حرام اپنی بیوی کو علمدار چچا یاد آیا جب شام کا بازار چچا یاد آیا نہ ملا سایہ دیوار چچا یاد آیا تماشے لگے ہر بار چچا یاد آیا تی سکینہ کی فغاں اے علمدار حرام ساقیے تشنہ لباں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام حیدری شیر جواں اے علمدار حرام ہم عزاداروں کی تقدیر جگا دو مولا کربلا کا ہمیں زنوار بنا دو مولا اپنی جادیر کا دیدار کرا دو مولا روزے حضرت شبیر دکھا دو مولا ہے یہ ورد زباں اے علمدار حرام ساقیے تشنہ لباں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام مرحبا شیر جواں اے جواں اے جواں اے جواں اے علمدار حرام عباس ہے عباس ہے عباس عباس ہے عباس ہے عباس آل عمران کہاں اور زندہ نے کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا
خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مجھ کی ذات دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تا شجر، تجھ سے آباد تغر، ہے بے رہنا میرے سر، کیا نہیں تجھ کو قبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا، تجھ سے دارزدی بری، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آ گئی سے چنی میں صدا دیتی، آ گئی شام علم لطف اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرس دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے، آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، کلکت کوفہ کبھی، کلکت شام کبھی، اور ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لطف اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرس دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے، آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، کلکت کوفہ کبھی، کلکت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی، ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، نازتا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، قید خانے میں قضا
جب سکینہ کو ملے دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس کرینہ میں تیرا صورت ناد علی دخ میں دہراتی رہی دنیا غازی سر سے چنی میں صدا دیتی رہی دنیا غازی جب بھی حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب حسین دہائی دہائی خدا را دہائی دست بلا میں یہ کیسی تباہی بہایا یہ کس نے یہ خون محمد قیامت دہ کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل نہر سپاہی حسین الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب شہید الحسین کیا جش برپا احوز واز نے شہیدوں میں شاشو بدنگ کے بجالے جلا دال آل محمد کی خام سکینہ کی منہ پر تو ماچ ہمار تو بیمار اس کا بستر نہ چھوڑا نہ بیزادیوں پر در چلے گے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب حسین عید الشہید الحسین اتی ارپن مرکت سے بنت محمد سایہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر یہ کربلا میں اس نے یہ دیکھا بہت زیادی ہو کر ایک لاش بے سا بداں سے تیروں سلنے پدا ہے لہو میں ڈوبا سارا پیکار حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الشہید اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میری لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں میرا سحر اکبر
ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں کیسے تیرا لاشا اکبر میرا سہرا اکبر میرا سہرا دیکھ آیا ہے قاصد سگرا راہ تک دی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ سگرا کا کیوں بھولا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اکبر اکبر جس نے 18 سال بالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ بے ایماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے میرے والا اکبر اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے سگرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا اکبر حسین حسین ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کہتے تھے کمر تھام کہ یہ سید ابرار ہائے علمدار ہائے یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا تیر آنکھ سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار زینب علمدار ہائے علم زینب نے تیری آنس پہ چھوڑا تھا مدینہ میں کیسے بتاؤں اسے سکائے سکینہ مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار تم قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر اغیار میں رہ جائے گی تنہا میری ہمشیر زینب کی ردا بچنے کے باقی نہیں آثار ہائے علمدار جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو
اسے طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو، اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار، ہائے علمدار، بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر، ٹکڑے ہیں بدن ناک میں پیوست ہوا تیر، کس نے یہ میری ماں کے دعاؤں پہ کیا وار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے، آتی ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو، اب مارنا آساں ہے حسین بن علی کو، مرنے پہ تیری جشن مناتے ہیں ستمگار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، اکبر ہمیں مشکل سے لوحت لائے ہیں بھائی، میدان میں گرتے ہوئے ہم آئے ہیں بھائی، آنکھیں تو ذرا کھولو میرے مون سو غمخوار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا، جب بھی کوئی معصوم کے مارے گا تماچا، رو رو کے پکارے گی سکینہ تمہیں ہر بار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، جان حسین، جانے جانا حسین، دل و ایمان حسین، ہمیرا سید بادشاہ حسین، جان حسین، جانے جانا حسین، دل و ایمان حسین، ہمیرا سید بادشاہ حسین، جان حسین، جانے جانا حسین، دل و ایمان حسین، ہمیرا سید بادشاہ حسین، ہاں صلی علی محمد، صلی علی نبینا، نانا کا دل نانا کی جان، مولا حسین سیدنا، سید سردار حسین، میرے سرکار حسین، میرے مختار حسین، سید بادشاہ حسین، ماشاءاللہ تو بہترین سید بادشاہ، سبحان اللہ سرزمین تیری کربلا، جانے 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 جانانے کربلا، جانے 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 جانانے کربلا، ہم بھی عزادار ہیں وفادار ہے، تیرے غم خوار ہے سید بادشاہ حسین، جان حسین، جانے جانا حسین، دل و ایمان حسین، ہمیرا سید بادشاہ حسین، جان حسین، جانے جانا حسین، دل و ایمان حسین، میرا سید بادشاہ حسین، ہاں مرشد من غازی رہے، سید من غازی رہے، جان رہے یا نہ رہے، جاری ازاداری رہے، لب پہ یہ پیغام رہے، یہ صدا عام رہے، بس تیرا نام رہے سید بادشاہ حسین، ماشاءاللہ تو بہترین سید بادشاہ، سبحان اللہ سرزمین تیری کربلا، جانے 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 جانانے کربلا، جانے 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 جانانے کربلا، ہم بھی عزادار ہے وفادار ہے، تیرے غم خوار ہے سید بادشاہ حسین، جان حسین، جانے جانا حسین، حسین ہمیرا سید بادشاہ حسین، جان حسین، جانے جانا حسین، دل و ایمان حسین،
ہمیرا سید بادشاہ حسین. ہاں روز عاشور کا تھا شاہ کا گھر جس میں لتا خون بہا کر کا بہا اس سجا دین خدا. مرحبا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیپنا است حسین سید بادشاہ حسین. ماشاءاللہ تو بہترین سید بادشاہ سبحان اللہ سرزمین تیری کربلا. جانے 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 جانانے کربلا جانے 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 جانانے کربلا. ہم بھی ازادار ہے وفادار ہے تیرے غم خوار ہے سید بادشاہ حسین. جان حسین جانے جانا حسین دل و ایمان حسین ہمیرا سید بادشاہ حسین. جان حسین جانے جانا حسین دل و ایمان حسین ہمیرا سید بادشاہ حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سلطنت است یزید حق کے بنا لا الہ است حسین. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین دہائی دہائی خدا را دہائی یا دشت بلا میں یہ کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈاہی یہ کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. کیا جشن برپا یوں اہل حواس نے شہیدوں کے لاشوں بے ڈنکے بجائے جلا دال آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے امام جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چورا نبی زادیوں پر بے درے چلائے. حسین الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سو چلنی بدا ہے لہو میں ہے ڈوبا سارا پہ کر. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. طرف کو وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہائے حسر بھی جدا ہے پر کس نے مارے ہے سارا بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے کہاں ہے میرے لالا عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے. حسین
Assalamu alaikum to all of you. Thank you everyone for reciting. We'll be taking a short break until the next session starts for the elder youth. So I would like you all to please tashrif, okay, or stay here. There's food, there's pizza. I think we'll be bringing it inside of this hall. So just stay tuned. Thank you. Hello. Okay. Basically, we cannot eat inside the building. So if you guys want, grab food and then you can eat outside. I apologize for that. Thank you.
Hello, if I can ask everyone to please come inside so we can start the majlis. Thank you. Please recite a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. If I can ask Brother Abbas to please come up and recite his salam. محمد وآل محمد صلوات. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے شاید رسن کی اذیت ہوئی کم مدھم کرو بیبیو شور ماتم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم
شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ یہ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ مجرئی شین کہا دیکھو مجرئی شین کہا میری خواہر دیکھو تیر کو دیکھو گلوے علی اصغر دیکھو کہا بانوں نے کہ
ملتا نہیں اکبر رن میں لوگ اس وقت پریشانی سرور دیکھو کہا زینب نے کہ دونوں محمد کو رضا ان کے بچپن کو نہ اے میرے برادر دیکھو مشق پر تیر لگا جب تو پکارے عباس یا حسین اپنی سکینہ کا مقدر دیکھو ذبح جب ہوتے تھے شے کہتی تھی حیدر سے بطول بوسہ گاہ نبوی دیکھو یہ خنجر دیکھو گر خوشی تم کو وقار ابدی کی ہے دبیر جلد چل کر نجف اشرف حیدر دیکھو مجرئی شے نے کہا اے میری خواہر دیکھو صلوات پر محمد وعلی محمد. صلوات بر محمد. کیا رہا خیموں میں شہ کی کیا رہا خیموں
شہ کے بس اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے بس اداسی رہ گئی، خون رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، سج گئے قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بلا، سج گئے ٹکڑوں کے سچ گئے قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بلا، مائیں در بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنے چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا، اے مسلمانوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا، تم تماشائے تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کے چسوئی ماں جگاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، ہر تماچے پر سکینہ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا، نیل رخساروں کے غازی کو بتاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی،
نعرہ صلوات. میدان میں جب آئے شہ عرش پناہ، میدان میں جب آئے شہ عرش پناہ، بولا بن سعد کیجیے بیعت یا شاہ، بولا بن سعد کیجیے بیعت یا شاہ، منہ پھیر کے تب غصے سے سرور نے کہا، منہ پھیر کے تب غصے سے سرور نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، میدان میں جب آئے. نعرہ صلوات. حسین جب کہ چلے باد دو پہر ان کو، حسین جب کہ چلے باد دو پہر ان کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب توسن کو، سکینہ تھا میں کھڑی تھی قبا کے دامن کو، سکینہ تھا میں کھڑی تھی
قبا کے دامن کو حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ہائے پکارتے تھے گھروں رو کے یا علی فریاد تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہو گئیں برباد کوئی ملول کوئی نوح اگر کوئی ناشاد کہیں زمین پہ باقر تھے اور کہیں سجاد پکارتے تھے گھروں شاہ نامدار چلے خدا پہ مرنے چلے اور ہم کو مار چلے حسین جب کہ چلے. سورہ فاتحہ. مومنو بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین مومنو بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین کیا سراسی مولا چار ہے مظلوم حسین تیر کاری ہے لگے زخموں پشوں شیروں کے نیزوں کے زخموں میں پیوست ہے پھلتی رو کے مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے
کیا کریمی ہے کہ سر کرتے ہیں امت پافیدہ، کیا تحمل ہے کہ ہر زخم پہ ہے شکر خدا، کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا، تیر بھی نیزے بھی سینے پالیے جاتے ہیں، پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں۔ یوں تو یہاں ایک سے ایک ظلم ہوا شہر پاسوا، 3 صدموں میں مگر ضبط کا یارا، ایک جواں اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا، شب کو وہ دولہا بنا صبح ہو شہیدوں میں ملا، شب کو وہ دولہا بنا صبح ہو شہیدوں میں ملا، اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی، ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی، دوسرا غو یہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر، جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر، ابھی روتا ہے اسے برادر کہہ کر، بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر، ابھی وہ لاش عجب درد سے تھرائی تھی، لڑکی ایک ہائے چچا کہے کہ جو چلائی، تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر، اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا، اکبر برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رش کے قمر، حیف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر، حیف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر، غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا
چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا، غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا، چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا، مومنو بے کسو یا حسین 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 یا حسین. جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند محرم ہے نظر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند اس چاند میں اجڑی ہے بیمار کی امیدیں، دکھیا نے گزاری ہیں روتے ہوئے دو عیدیں، پھر بھی نہ ملے کربلا سے آنے کی اکبر کی خبر لوگوں، جب چاند محرم کا ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا جب چاند محرم کا آتا یہ چاند تو چمکا ہے افلاک کے سینے پہ، زہرا کا چاند چھپا ہے خاک کے سینے میں، خون میں نہلا دیا تیروں اور تلواروں سے حیدر کا پسر لوگوں، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں، جب چاند محرم کا
ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگوں جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں. زہرا کے بھرے گھر کو امت نے رلایا ہے شبیر کی گردن پہ خنجر بھی چلایا ہے مصطفیٰ کو دیا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا خوب اجر لوگوں جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں. ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگوں جب چاند محرم کا آتا ہے نظر. زہرا کے بھرے گھر کو امت نے رلایا ہے شبیر کی گردن پہ خنجر بھی چلایا ہے مصطفیٰ کو دیا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا خوب اجر لوگوں جب چاند محرم کا آتا ہے نظر لوگوں. ذرا سوچا کرو کس طرح اجڑا ہوگا خاتون کا گھر لوگوں جب چاند محرم کا. آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی میں آیا غازی. کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے
اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا۔ کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون، ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون، اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں، رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب چلی شہ پہ چھری اے میرے شیر جری، ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھری، کٹ گیا شہ کا گلا ہائے بھائی نے صدا تجھ کو ہر ضرب پہ دی تو نہ آیا۔ یا حسین زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے چھٹ کر، زینب لو زندان زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لو زندان شام سے چھٹ کر، لو زندان اب نہ یہاں سے گھر جائے گی، لوٹ کے یہ ماں جائی، زینب آ گئی، لو زندان بعد تیرے ایسا لوٹا گھر، سر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر، کھینچ لیا بیمار کا بستر، دیتی رہی میں دہائی، زینب آ گئی، لو تاریکی راستے انجانے، دشمن ہے سو نیزے تانے، کرب و بلا کے بل میں نہ جانے کیسی شام تھی آئی، زینب آ گئی، لو زندان حسرت تو تھی جانے خواہر، دیتے اجازت گر یہ ستم گر،
मैयत पर कुछ देर ठहर कर रो लेती माँ जाई, ज़ैनब आ गई, ज़ैनब लोग सर खोले बेमकना चादर, सर खोले बेमकना चादर, आदा ले गए हमको दर दर, क्या बोलूं के कदम पर किस किस की याद आई, ज़ैनब लो जिंदाने चलते चलते शाम जो पहुँचे, कुछ मत पूछो भैया हमसे, मौत थी बेहतर इस जीने से, मौत मगर ना आई, ज़ैनब लो हाय मेरा बीमार भतीजा, पल पल खून के आंसू रोया, क्या करती मजबूर थी भैया, कुछ न बह कर पाई, ज़ैनब आ गई, लो जिंदाने गम से फटा जाता है कलेजा, गम से फटा जाता है कलेजा, जागो बरादर उठो भैया, ले लो उस लाचार का पुरसा, शाम जिसे छोड़ाई, ज़ैनब लो जिंदाने तेरी याद जब आती थी वो, रोती थी चिल्लाती थी वो, रोती थी चिल्लाती थी वो, रोज तमाचे खाती थी वो, हाय तेरी शहदाई, ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, लो जिंदाने शाम से छुट कर या हुसैन, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल सकीना, आबास के बाजू या बाबा का सीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है, कानों से चुने गोहर और आगे थी दामन में घबराई हुई बच्ची,
یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر حب مجھ کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے. زد پر ہے مظالم کی ہے پھول سی معصومہ، مقتل سے کہا جائے شبیر کی مظلومہ، وہ دروں کا کھانا وہ اشکوں کا پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے. مشکل میں گری آئے اولاد نبی کیسی، اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی، آیا نہیں اب تک سکائے سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے. مصروف عبادت ہو تم شام و سحر میسم، کہتے ہیں یہی رو کے دن رات ظفر میسم، ہے نظر سکینہ اشکوں کا خزینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے قید ستم سے چھوٹ کے قنبا رسول کا، کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا، اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا، زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا، منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں. داغ دل پر بہتر کے لائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں. جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا، جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا،
گلستاں تیرا پھولوں سے آباد تھا، ہائے دشت ستم ہائے کرب و بلا، لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا، سب لٹائی تیری کمائی ہوں میں، قاسم و اکبر و اصغر میں لقا، قاسم و اکبر و اصغر سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا، سب کے سب شیر جیسا وہ عباس بھائی میرا، کٹ گئے ہاتھ ساحل پہ مارا گیا، نہر پہ بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں، چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا، چومتی تھی بڑے پیار سے دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا، دشت غربت میں تن سے ہوا، ایک قطرہ دم ذبح مل نہ سکا، لاڈلا تیرا پیاسا جہاں سے گیا، خون بھرا پیرہن ساتھ لائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی، اماں بادشاہ بیر اتنا بڑا حوصلہ، بادشاہ بیر چھین کر لے گئے چادریں اشکیا، چھین کر خیمہ اہل بیت رسول خدا، آگ لگتی گئی خاک اڑتا گیا، جلتے خیموں سے عابد کو لائی ہوں میں، اماں ہوں میں، اماں لوٹ وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری، وہ دلاری کھا رہی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی، ہائے رے بے بسی ہائے بے چارگی، وہ ستم جھیلتے جھیلتے مر گئی، شام کی قید میں چھوڑ آئی ہوں میں، اماں یا حسین یا حسین یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین. کڑی الجواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر ہے 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 کڑی الجواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر ہے 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 آواز تو دے ہے آواز. گرتا ہوا اٹھتا ہوا گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے ہے آواز تو دے اکبر ہے. گرتا ہوا اٹھتا ہوا گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز ہے آواز تو دے ہے آواز تو دے. ہو تو نوجواں ہے اکبر اور ہے ضعیف بابا تو نوجواں ہے کیسے اٹھاؤں میت مجھ کو تو بتا دے اتنا جانا ہے اب خیام تک کیسے کروں میں یہ سفر خم ہو گئی میری کمر ہے آواز تو دے اکبر 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 ہے آواز تو دے کڑی الجواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر اور آئی صدا جدھر سے میں اس طرف بڑھوں گا آئی صدا جدھر سے آواز سنتے سنتے تجھ رن میں ڈھونڈ لوں گا تو ہے جدھر پیارے میرے دھیرے سے یہ کہتے ہوئے بابا ادھر ہے آواز تو دے اکبر 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 گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر ہے آواز تو دے اکبر اکبر ہے وہ برچھی سے بس کلے جا تیرا نہیں چھدا ہے برچھی سے بس کلے مقتل میں فاطمہ نے دل اپنا تھام لیا ہے بھائی
حسن نانا نبی بابا علی دادی تیری موجود ہیں سب ہی ادھر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے بھائی حسن نانا نبی بابا علی دادی تیری موجود ہیں سب ہی ادھر ہے آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز وہ لاشے کے دونوں جانب بیٹھی ہے مائیں دونوں لاشے کے دونوں جان سینے کے بوسے دے کر لیتی ہے بلائے دونوں زینب ادھر لیلا ادھر چومے تیرا زخمی جگر ان سے تو کوئی بات کر ہے آواز تو دے اکبر 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 ہے آواز کڑی الجواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر وہ زینب ادھر لیلا ادھر زینب ادھر لیلا ادھر چومے تیرا زخمی جگر ان سے تو کوئی بات کر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر اور اکبر جناب اکبر خاموش ہو گئے تھے اکبر جناب شبیر سر جھکائے لاشے کے پاس کھڑے تھے زینب کبھی لیلا کبھی بہنیں کبھی نام ابر کہتا رہا یہ سارا گھر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے یا حسین 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 الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین
صدائے فغاں اور یہ مجلس، یہ صدائے فغاں اور یہ مجلس، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع الوداع، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع الوداع، گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غام، گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غام، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہام، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا اعلان، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا اعلان، ہائے افسوس جی بھر کے روئے نام، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، حسین الوداع، الوداع اے حسین، حسین الوداع، الوداع اے شاہ مشرقین، الوداع، الوداع اے شاہ مشرقین، الوداع، بنت احمد کے اے نور عین، الوداع، بنت احمد کے اے نور عین، الوداع، ہے مجاہد کے لب پر یہ بین، الوداع 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 الوداع
الوداع اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین یا 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 حسین الأرواح التي حلت بفنائك وأنا قد برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.